میں درخواست کروں گا جناب محترمہ آسمہ بٹ صاحبہ کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جتنے بھی مہمان آئے ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ اور ہمدرد تھنکر فورم کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آج جو ٹاپک چوز کیا جس کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا، آج وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یہ کام بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اپنا اپنا یہ حصہ ڈال کر اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ ڈرامہ اور ہماری ثقافت آپ کی بنیادی وہ یہ چیزیں ہیں جس میں آپ کے ملک کی، آپ کی عوام کی اس میں ترقی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ جن قوموں نے اپنی ثقافت کو، اپنی روایات کو چھوڑ دیا، وہ تباہی اور گمراہی کی طرف چل پڑے۔ جو آج ہم لوگ جس جگہ پہ ہیں، آج جو ہمارے حالات ہیں، وہ وجہ بھی یہی ہے کہ رائٹ جگہ پہ رائٹ مین جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میرا 33 سالہ سفر ہے اس فیلڈ میں، پنڈی سے ہی میں نے سٹارٹ کیا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے لوگوں کی اصلاحی جو ہیں ٹاپک وہ لے کے میں ان کے اوپر کام کروں، تاکہ آپ جب کوئی کام کریں تو اس کا فائدہ جو ہے نا وہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی آنے والی جو نسل ہے، ہماری جو یوتھ ہے، اس کو ضرور ہونا چاہیے۔ آپ نے میرا لمبا چوڑا انٹروڈکشن تو کروا ہی دیا ہے، باقی میں تھیٹر کے اوپر بات کروں گی کہ جب تک یہ تھیٹر رہا کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک تفریح بھی ہے، اس کو ہم تفریح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو زیادہ یہ سمجھتی ہوں کہ تفریح کے ساتھ ساتھ یہ اصلاحی میں جو ہے نا اس کو میں نام دوں گی کہ ہوتا تھا پہلے اس زمانے میں میری ایج سے آپ لوگ بہت سارے سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کیونکہ دور ہوتا تھا کہ گاؤں میں جب یہ ٹی وی اور یہ چیزیں ساری کچھ نہیں ہوتی تھیں، تو آپ رات کا آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی تھی گاؤں میں، چوپالوں میں، کہ آپ کسی بڑے درخت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کر کے، تو جو گاؤں میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ کوئی ایسا کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کو لے کے اس ٹاپک کو، وہ ایک بڑا بزرگ ہوتا تھا جو اچھا بول سکتا تھا، تو اس کو دیتے تھے کہ جی آج بتائیں جی ان کو نا، تو وہ ساروں کو اکٹھا کر کے تو وہ اس کو ایکسپلین کرتے تھے، ان کو بتانا، ان کو بٹھانا، اور وہ گھنٹوں بھر لوگ بیٹھ کے ان کی وہ بات سنا کرتے تھے۔ وہ سنتے سنتے یہ ہوتا تھا کہ آپ وہاں پہ ایک دوسرے کو مشورہ بھی دیتے تھے کہ جی آپ نے آج یہ بات کی ہے، اس کا ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وقت تک یہ تھیٹر کا وجود نہیں تھا، اور نہ ہی اتنا یہ ٹی وی کا تھا، لیکن ایک سلسلہ تھا کہ چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھ کر ایک دوسرے کو کوئی ٹاپک کے اوپر بات ہو جاتی تھی، وہی کہ کسی کے گھر میں چلیں جی کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے، تو وہ بتاتے تھے، وہ سارے اپنی اپنی رائے دیتے تھے، جی کیسے ہوئی ہے، جی ایسے ہے، جی ایسے بندہ آیا ہوگا، کسی نے مشورہ دیا۔ وہ دیکھتے دیکھتے جب ہم لوگ اس پرفارمنگ آرٹ کی طرف گئے، یہ تو خیر جب انسان وجود میں آیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ جی آگ جل رہی ہے، آگ کو دیکھا کسی نے، تو اس نے کہا کہ جی آگ کے شعلے یوں یوں لہرا کے اوپر جا رہے ہیں، تو وہاں پہ جو لوگ تھے جو بات بھی نہیں کر سکتے تو انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جس طرح یہ آگ جھول رہی ہے تو ہم بھی جھومتے ہیں، انہوں نے بھی جھومنا شروع کر دیا۔ وہ اس کو لے کے پھر انہوں نے کہا کہ جی بولتے تک نہیں تھے انسان، انہوں نے کہا کہ ہم اگر اس طرح ہل رہے ہیں تو کیا ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پتھروں کو آپس میں ٹکرانا شروع کیا، تو جب آوازیں آتی تھیں تو وہ ہنستے مسکراتے اچھلتے تھے، ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ تھی۔ تو اس طرح انہوں نے بولنا سیکھا، ڈانس کرنا سیکھا، پھر یہ ایک چیز وجود میں آ گئی کہ جی اس کو ہم لوگ پرفارمنگ آرٹ کا نام دے دیتے ہیں، اور اس کو ہم پرفارم کریں گے، اور یہ ایک کام ہو جائے گا، سلسلہ شروع ہو جائے گا، لوگوں میں ایک اویئرنیس آ جائے گی۔ تو ہوا ایسے ہی ہوا، پھر اس کے بائی لاز بھی بن گئے، اور اس کو باقاعدہ حکومتی سطحوں کے اوپر بھی اس کو بڑی پرزائی دی جائے گی، اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ لیکن پچھلے کوئی 22 سال سے کہہ لیں کہ ہم لوگ زوال پہ آئے ہوئے ہیں، ہمارا تھیٹر بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ کام تھا کہ جہاں پہ معین اختر صاحب، عمر شریف، سہیل احمد، ببو برال، یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دیں اور وہ کام کیا کہ جہاں پہ ہماری فیملیز جو ہے نا وہ جایا کرتی تھیں، اور ان کا یہ کراؤڈ ہوتا تھا،
ہاؤس پیک ہوتے تھے. باہر ہمارے جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں ان کے پاس کیا تفریح میں ہوتا تھا, جو اپنے گھروں سے پردیس میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے پاس کیا تفریح کا ذریعہ ہوتا, بچے ادھر ہیں, فیملیاں ادھر ہیں. ان کی پھر سیڑھیاں بننی شروع ہو گئی. پھر ایک دور میں ان کی سیڑھیاں عمر شریف نے سٹارٹ کی, فیملی تھیٹر ڈرامے کی سیڑھیاں بن گئیں جو باہر جایا کرتی تھیں. اور وہ ہمارے بھائی جو محنت مزدوری کرتے تھے وہاں پہ رات کو ڈیوٹی سے آنا تو کوئی اور کام نہیں ہے, چلو جی سی ڈی لگا کے تو ہم وہ دیکھتے ہیں. تو اس میں بھی مزہ ہوتا تھا, کوئی میسیج ہوتا تھا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج وہ چیزیں ساری ہم سے بہت دور جا چکی ہیں. لیکن کہتے ہیں روشنی کی کرن باقی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہ دیا جلا لیتا ہے. ابھی جو حکومت موجودہ حکومت ہے پنجاب گورنمنٹ نے اس کے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ 1.5-2 سال میں اس میں بہت ساری بہتری ہو رہی ہے. ڈرامہ دوبارہ اپنی صورت جو ہے نا اسی جگہ پہ آ رہا ہے. یہ آپ لوگوں نے بازار حسن ختم کر دیا اور اس جگہ کے اوپر ہم لوگ وہ چیزیں لے آئے جو میں بینگ اے لیڈی جو ہے میں وہ کام کر ہی نہیں سکتی تھی. میں نے وہ پچھلے 19-20 سال سے میں نے کمرشل ڈرامہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اور پیسہ کسی کو بھی برا نہیں لگتا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, اب ایک راستہ اگر جو بگڑ گیا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم میں سے کسی نے تو اس راستے پہ جانا ہے. اور میں 20 سال سے میں اصلاحی ڈرامے کر رہی ہوں, صوفی ازم کے اوپر کام کر رہی ہوں. میں نے بہت سارے پلیس کیے اور خوش قسمتی یہ ہے پاکستان میں کہ ہمارے راولپنڈی سے 4 دفعہ میں ہمسایہ ملک بھارت میں ڈرامہ فیسٹیول کرنے کے لیے پاکستان سے میں گئی ان کی انویٹیشن کے اوپر. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ان کا گھر ہے اس کام کا, ہم لوگوں نے وہاں جا کر بھی اپنے آپ کو منوایا. میں پہلا ڈرامہ لے کر گئی مائیں نہیں میں کنوں آکھاں, شاہ حسین فقیر سائیں اور مادھو لال کی. آپ ظاہر ہے سارے بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو پاکستان کی اور وہ ہندو ایک کریکٹر تھا, ان کی آپس میں شاہ حسین کی دوستی تھی. لاہور میں چراغاں ہوتا ہے ہر سال, ان کا دربار بھی ہے. تو اس ٹاپک کے اوپر فرسٹ ٹائم پاک و ہند میں ڈولفن کمیونیکیشن نے یہ ڈرامہ لکھوایا اور اس کے اوپر پھر کیا اور میں انڈیا لے کر گئی. اور آپ یقین کریں کہ وہاں جتنے لوگ تھے موسٹلی ہمیں دیکھنے والے سکھ کمیونٹی تھی, اور وہ لوگ حیران ہو گئے کہ آپ لوگوں کی کون سی اکیڈمیز ہیں کہ اتنا اچھا آپ لوگوں نے پرفارم کیا, آپ ہمیں اس دور میں لے گئے ہیں. ہم نے کلام بھی سنایا اس کے اوپر, باقاعدہ ان دونوں کی زندگی کے بارے میں مختصر جو ڈرامے کا ڈیوریشن ہوتی ہے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ, اس میں میں نے اس ڈرامے کو سمیٹا اور ان کو دکھایا. وہ پہلی میری کامیابی تھی کہ میں انڈیا میں جا کے ہم لوگوں نے اپنے پاکستان کو منوایا اور انہوں نے ہمیں اتنا اپریشیٹ کیا. وہاں کی اخباروں میں ہمارے ان کے پورے نیو دہلی میں ہولڈنگز لگی ہوئی تھی. دیکھیں کام جو ہوتا ہے نا کرنے کو تو سارے کہہ رہے ہیں, ڈرامہ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, میں اس کو ڈرامہ نہیں کہتی ہوں اور میں اس کو اون بھی نہیں کرتی ہوں. مجھے کوئی کہتا بھی ہے تو میں کہتی نہیں میرا اس ڈرامے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم فیملی ڈرامہ, اصلاحی ڈرامہ جو صوفی ازم پہ ہیں, ہمارے اتنے سارے صوفی کرام ہیں جن کے اوپر ہم کریں. ابھی میں نے پچھلے دنوں سیف الملوک کیا ہے منسٹری آف کلچر میں اسلام آباد میں PNC کے ایڈیٹوریم میں, تو وہ بھی دیکھنے کے معنی تھا کہ آپ ایسا کام کرو کہ جس میں آپ لوگوں کو کوئی میسیج دے سکو. ابھی میں سپتمبر کے فرسٹ ویک میں کر رہی ہوں امیر خسرو کے اوپر, اور ان میں بھی میسیج ہے. دیکھیں وہ لوگ اپنی زندگیاں گزار کے گئے ہیں, بہت بڑے شاعر تھے اور انہیں فارسی میں اتنی شاعری ہوئی, اتنی ان کی پوئٹری اتنی مشہور تھی کہ پھر بعد میں ان کو کہا گیا کہ آپ اردو میں کیوں نہیں کرتے ہیں. تو اردو میں جب انہوں نے کیا تو انہوں نے کمال کر دیا. تو ڈرامہ اور تھیٹر ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ ایک پیشنٹ کو جو میڈیسن دیتے ہیں اس کی صحت کے لیے, ایسے ہی ہماری زندگیوں میں جتنی ہماری پرابلمز ہیں, جتنی ہماری ٹینشن ہے, کاروباری ہیں, کسی کو جابس کی ہیں, کسی کے گھر میں ہیلتھ کی ہیں, تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا یہ ٹائم تھوڑا ایسا بھی گزرنا چاہیے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آپ بٹھاؤ, اس کو ریلیکس کرو جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. اور یہ اتنا ضروری ہے, یہ اس کو میں تفریح بھی کہتی ہوں اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی نا یہ موٹیویشن بھی ہے, لیکن اس کام میں ہے جس کام کا میسیج آپ کو اچھا جائے. آج ہماری یوتھ جو ہے, ہمارے جو بچے ہیں, دیکھیں یونیورسٹیز میں اتنے اچھے وہ کام کر رہے ہیں, اتنے اچھے وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اس تھیٹر کے اوپر ہی, اور وہ میسیج بھی دے رہے ہیں. آپ اسلام آباد میں ڈرامہ لگتا ہے, مسعود انور مقصود صاحب آتے ہیں تو ان کی ٹکٹ ہی نہیں ملتی ہیں. تو وہ
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں، جس میں کہوں گی کہ ایک اہم حصہ جو ہے ہمارا یہ ثقافتی، ہمارا ڈرامہ، ہمارا کلچر، یہ بہت ضروری ہے۔ بات آ جاتی ہے کہ اداروں کے اوپر، ہمارے ادارے پہلے تو کسی نے اس کے اوپر کوئی اتنا کام نہیں کیا جو کہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن جیسے آج دیکھیں آپ، ہمدرد تھنکر فورم نے یہ ایک اہتمام کر کے اور اس ٹاپک کو آپ نے چوز کیا، میں تو کہوں گی کہ میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے لیے کلیپ کریں نا کہ آپ نے ایسے ٹاپک کو لیا ہے کہ جو آج بگڑی ہوئی چیز ہے۔ ظاہر ہے میں بول رہی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، چارہ ہمارے میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو لکھیں گے بھی، کوئی پڑھے گا بھی، ہو سکتا ہے کل کو اس کا کوئی حصہ کوئی اور بن جائے۔ میں تو پہلے یہی سوچ رہی تھی کہ ایک میں اکیلی ایک یہ جہاد کر رہی ہوں، میں لڑ رہی ہوں اس جو بگڑے ہوئے کام کے خلاف، اور آپ یقین کریں کہ میرے اس کام میں مجھے بڑی پرابلمز بھی آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اس کے راستے بہت روکے جاتے ہیں، اور جو برائی کا راستہ ہے وہاں تو آپ کو تو لشکر مل جاتے ہیں، قافلے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جو اچھا کام ہے نا، اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں یہ والی چیز جو ہے نا اس کو آپ چھوڑیں، آپ اس والے راستے پہ آئیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میڈیا نے ہمیشہ سے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ایز اے آرٹسٹ، ایز اے اینکر، بہت سارے لوگوں کو میں نے تیار بھی کیا، میں نے ٹرین بھی کیا، آج وہ اچھی اچھی جگہوں پہ جاب بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ایک اکیڈمی کا کام ہے کہ آپ کسی کو بولنا سکھاتے ہیں، آپ کسی کو چلنا سکھاتے ہیں۔ ہمارے سیٹ کے اوپر خالی ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ جو بھانڈ مراسیوں والا کام نہیں ہے ہمارا، اس کے اوپر باقاعدہ ایک ایجوکیشن ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے، آپ کے آگے کوئی کریکٹر کھڑا ہے کہ آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا، آپ نے کسی کو پیچھا نہیں کرنا۔ تو یہ ہماری روٹین کی لائف میں یہ ایک جو گھروں میں تربیت اب کہاں ہے، اب کوئی نہیں، اب سارے بچے جو ہے نا ہمارے موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں کی جو مائیں ہیں نا ساری، انہوں نے ایزی کام کیا ہوا ہے کہ چھوٹے بچے کو آپ نے موبائل دے دیا اور کہا ہے کہ جی میں یہ کام کر رہی ہوں، میں کچن میں ہوں، تم اس کے ساتھ کارٹون کھیلو۔ اب وہ بچہ کارٹون کھیل کے اور وہ مختلف ویڈیو گیمز دے کے بچہ ہمارا پل بڑھ رہا ہے، ورنہ ادروائز یہ ہوتا تھا ہمارے گھروں میں تربیت ہوتی تھی، ہماری مائیں تربیت کرتی تھی کہ ساتھ کام بھی کر رہی ہیں، اچھا پڑھ رہے ہو، الف سے کیا ہوتا ہے اللہ، بولو میں کام کر رہی ہوں ساتھ یہ پڑھ، لیکن آج نہیں ہے۔ آج مائیں بھی فری ہیں، وہ بھی کام ختم کرنے کے بعد فوراً سے وہ بھی اپنے موبائل پہ آ جاتی ہیں، ہم سارے کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں۔ لیکن تھیٹر ایک ایسی اکیڈمی ہے، میں یہ کہتی ہوں کیونکہ میں سیکھ کے اس میں آئی ہوں، میں نے 3 سالہ ٹریننگ لی ہے PNCA سے، منسٹری آف کلچر سے، فیڈرل گورنمنٹ سے۔ تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کا احترام بھی کرنا ہے، آپ کا بڑا سینئر کھڑا ہے تو آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ میرے تھیٹر کا حصہ ہے، آپ کو فرسٹ ٹائم یہ پتہ چلے گا، آپ حیران ہوں گے کہ تھیٹر میں یہ بھی بتایا جاتا ہے، جو آپ تھیٹر دیکھ رہے ہیں، جو آپ ڈراماز دیکھ رہے ہیں، وہ تو ایک کمرشل کام ہو گیا اور ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو میں نے سیکھا ہے، جو میں کرتی ہوں، میں سیٹ کے اوپر اپنے جو میرے کولیگ ہیں، میرے آرٹسٹ ہیں، میں 15 سے 20 دن ان کی میں ٹریننگ کرتی ہوں ایک پلے کے لیے۔ تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ اگر کریکٹر کھڑا ہے تو اس کو آپ نے بیک نہیں کرنی، آپ نے پیچھے سے جانا ہے، اس کو آپ نے کور نہیں کرنا۔ تو یہ کہ آپ اس کی ایک صلاح بھی کر رہے ہیں، آپ اس کی تربیت بھی کر رہے ہیں، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ کوئی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی باریک بات ہے کہ میں بات کر رہی ہوں، ہمارے ڈرامے میں دوسرا بندہ بول نہیں رہا ہوتا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بولنے دینا ہے، اس کا ڈائلاگ ختم ہوگا تو آپ نے بات کرنی ہے۔ یہ ایک تہذیب اور تمیز میں آ جاتی ہے بات، اور وہ بھی ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈائلاگ کے بعد آپ نے اپنی بات کرنی ہے، اس کو آپ نے اوور لیپ نہیں کرنا، ہم اس کو وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ اوور لیپ نہیں کرنا آپ نے اس کو۔ تو یہ ہماری یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے۔ تو آپ سوچیں یہ جو میں آپ کو یہ 1 2 3 پوائنٹ جو بتا رہی ہوں یہ کتنے ضروری ہیں۔ اگر ہم اس کو لے کے اس کو فالو کریں اور اس کو لے کے چلیں تو آدھی تو ہماری تربیت ہمارے بچوں کی یہیں بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کے سامنے بیٹھنا نہیں ہے، آپ نے اس کو کور نہیں کرنا، آپ نے اس کی بات کے دوران اپنی بات کا جواب نہیں دینا جب تک اس کی بات کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک تربیت کا حصہ ہے اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ گھروں میں اور آج کل کے میں تو کہوں گی کہ تھیٹر کو بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ جتنا اس کو دیکھیں گے، آپ کے جو پارٹیسپینٹ جتنے بھی زیادہ ہوں گے، اگر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو وہ کچھ نہ کچھ 20 دن کی اس ریہرسل میں وہ سیکھ کر جائیں گے، اور وہ جو سیکھ لے گا میرا خیال ہے وہ نیکسٹ ٹائم کہیں بھی کہیں ہوگا تو وہ ضرور اس بات کو دھیان بھی کرے گا اور سوچے گا بھی کہ نہیں یار مجھے بتایا تھا کہ آپ نے بات کے دوران بات نہیں کرنی ہے۔
آپ نے کھڑے ہوئے کریکٹر کے سامنے کھڑے نہیں ہونا. تو یہ ایک تربیت بھی ہے جو کہ سرے سے ختم ہوگی ہوئی ہے. کچھ لوگ ہیں جیسے رفیع تھیٹر بھی ہے, اجوکا والے بھی ہیں. اجوکا کی آنر تھی مدیحہ گوہر, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ ان کا انتقال ہو گیا, جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ایک ادارہ وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے, ورنہ ان کے بھی بہت سارے پلیز ایسے ہوتے تھے جو ہمارے معاشرے کی عکاسی بھی کرتے تھے اور ان کا ایک اچھا میسیج بھی ہوتا تھا. تو میں آپ سے سب سے یہی کہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی جو ہمارا کلچر ہے, ہماری جو ثقافت ہے, اس کو پرموٹ کرنے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا حصہ بنیں, ان کو آپ سپورٹ کریں تاکہ ہمارے جو معاشرے کی جو برائیاں ہیں دیکھیں ان کی نشاندہی کر کے آپ لوگوں کو بتائیں گے. وہ کہ آج کے دور میں مشکل بھی ہے, ہم لوگ زیادہ سچ بول بھی نہیں سکتے ہیں. آپ نے جس نے زیادہ سچ بولنا ہے اس کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن آپ ڈرامے کی صورت میں آپ ایک ایسی کلچر ایکٹیویٹی کر کے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. میں آپ لوگوں سے, یہ جو میڈیا کے دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی میں نے کوئی کام کیا ہے اس کام کے بعد ہمیشہ سے ایسے ہی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں جی بہت اچھا کام ہے, ہم بھی یہ کریں گے. اور اس طرح کرتے کرتے پہلے میں ایک ہوتی تھی جو یہاں پہ ڈرامے کرتی تھی, اور اس کے بعد آج ہمارے اتنے سارے گروپ ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں ہال کی ڈیٹ لینے کے لیے ہمیں بحث کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ اس کو دے رہے ہیں, مجھے نہیں دے رہے. پہلے میں ہی ہوتی تھی, جاتی تھی ڈرامہ کر کے میں آ جاتی تھی. اب یہ ہے کہ دیکھا دیکھی, کیونکہ آپ کے اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے آپ کی فیملیز آتی ہیں, آپ کا میڈیا آتا ہے, آپ کے بزنس کمیونٹی آتی ہے, اور بہت سی سوسائٹی سے لوگ آپ کے آتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو دیکھیں آپ یہ ڈیٹ 1 گھنٹہ, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بٹھانا, آپ پیسے نہیں بٹھا سکتے ہیں. اب تو آپ کے سیاسی جلسوں میں بھی دیکھیں نا کہ انہوں نے کام شروع کر لیا ہے, میوزک لگا دیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. پہلے ہوتا تھا آپ اپنی باتوں سے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے, اب یہ ہوگا کہ سیاسی جلسوں میں بھی انہوں نے فنکاروں کو بلانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسی فیملی ہے, یہ ایسا گھرانہ ہے جس کو میں فنکار کمیونٹی کہتی ہوں. یہ بڑے احساس ہوتے ہیں, یہ اپنی کام سے اتنے کمیٹیڈ ہوتے ہیں کہ یہ واحد یہ کمیونٹی ہے کہ باپ کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے تو ہم بیرون ملک اپنا شو کرنے گئے, پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو آپ اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں آ سکتے ہیں. گھر میں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, آپ نے آج رات کو ڈرامہ کرنا ہے, آپ اس بیمار بندے کو چھوڑ کے آپ اپنی اس پبلک کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے آپ وہ پوری کرنے کے لیے آپ اس وقت تھیٹر میں ہوتے ہیں اور آپ کی فیملی گھر بیمار پڑی ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بہت اہم جو ہے نا کردار ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن ان کو وہ جگہ نہیں دی جاتی ہیں, ان کو اس جگہ پہ اس مقام پہ نہیں رکھا جاتا جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے اپنے صحافی لوگوں کے لیے, اپنے فنکاروں کے لیے میں ہمیشہ سے ہر فورم پہ بات کرتی ہوں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے. جو ہمارے بڑے اینکرز بڑے بڑے شوز کر رہے ہیں ان کو تو ضرورت نہیں ہے. میرے فوٹوگرافر بھائی جو ہیں یہ کوریج کے لیے کسی بھی جلسے جلوس میں جاتے ہیں, کوئی گر رہا ہے, کسی کا کیمرہ ٹوٹ گیا ہے, کیا ہے, ان کو کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا. میرا فنکار ہے, کسی جگہ پہ بھی پرفارم کر رہا ہوتا ہے, گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, ہمیں کہیں کسی جگہ پہ اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا. جو کہ ہماری ذمہ داری میں یہ ہے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ ہم بہترین قسم کا ہم جو ہے نا اپنے معاشرے کو میسیج دے سکتے ہیں, وہاں پہ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. آپ کے ارتھ کوئک آ جائے, سیلاب آ جائے, ڈینگی کا ہو جائے, یہ پیچھے کرونا آیا تھا, آپ یقین کریں کہ آپ کی گورنمنٹ نے, آپ کے لوگوں نے جتنا بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا, میں اپنی فنکار برادری کو اتنا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ہم لوگ گلی ڈور ٹو ڈور میں نے جا کے لوگوں کو میڈیسن, ان کو راشن ہم نے دیے ہیں, اور میری پوری ٹیم میرے ساتھ ہوتی تھی. ہم نے ہاسپٹلوں میں جا کے, وارڈ میں ہمیں جانے کی الاؤ نہیں تھا کہ آپ نہیں جا سکتے تھے, ہم زبردستی لڑ کے جاتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے. ہم لوگوں کا مطلب اتنا جذبہ ہوتا ہے کام کا کہ ہم پاکستان کے کسی بھی اللہ میاں کی طرف سے جو آزمائش آ جاتی ہے ہم پیچھے نہیں رہتے ہیں. سیلاب آ جاتا ہے, ہم اپنے طور پہ فنڈز اکٹھے کر کے ان جگہوں پہ جا کے ہم چیزیں پرووائڈ کر آتے ہیں. تو یہ ایک جو فیملی ہے اس کا کام خالی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جگت بازی, آپ ڈانس دکھا دیتے ہیں, آپ لوگ ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ بھانڈ مناسی ہے. نہیں, ہم ایک ایسا اہم حصہ ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اپنے پاکستان کے ہر اچھے برے وقت میں ہم نے ہمیشہ سے ساتھ دیا ہے. یہ مطلب بڑوں کی بات آ جاتی ہے, میڈم نور جہاں دیکھیں, جنگ میں دیکھیں انہوں نے جا کے مورچوں میں ملی نغمے گائے ہیں, وہ میڈم نور جہاں ہی تھی.
ہمارا کوئی سیاسی بندہ نہیں تھا, ہمارا بزنس کمیونٹی سے کوئی بندہ نہیں گیا تھا. یہ فنکاروں میں اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے پاکستان کے لیے یہ ہر حد کراس کر جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ڈرامہ, یہ فنکار آپ کے معاشرے میں بہت ضروری ہیں, اور ان کو سپورٹ کریں, ان کا ساتھ دیں. اور جس کام پہ کوئی لگا ہوا, اب تو ہر ڈرامہ ہمارا بہت بہتر ہو رہا ہے, گورنمنٹ اس کے اوپر بہت ساری نئی پالیسیاں بھی جو ہے نا وہ لے کر آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی راولپنڈی آرٹس کونسل میں ہم لوگ نیکسٹ منتھ سے ڈرامہ فیسٹیول جو ہے وہ کروا رہے ہیں. اس میں ہم 5-7 ڈرامے کروائیں گے. میں آپ لوگوں کو سب کو انویٹیشن بھیجوں گی. جو لوگ نہیں بھی دیکھتے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گی آپ ایک دفعہ آ کر دیکھیں. پاکستان کے اوپر ہم کر رہے ہیں, لیٹ ہو گئے ہیں, لیکن ہوگا ٹاپک یہی 14 اگست کا ہی. تو آپ دیکھیں گے آ کے کہ ہم لوگ کیسے سیٹ کے اوپر اپنی جان بھی دے رہے ہیں, آپ کو لائیو دکھا بھی رہے ہیں کہ ہم مر بھی رہے ہیں, ہم پاکستان کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں, اور ایک یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر کوئی بات آئے, کوئی مشکل وقت آئے تو کسی ایک بندے کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. سب کو اپنی پاک فوج اور اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے آپ کو اتنا ہی حصہ ڈالنا چاہیے جتنا ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی نے کویسچن بھی کرنا ہو ہمارے اس کام کے حوالے سے, ہمارے یہاں پہ یہ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈرامہ جو ہے نا, آرٹسٹ جو ہے نا, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے بڑی نفرت کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ہر گھر میں آج ڈرامہ ہو رہا ہے, ہماری اسمبلیوں میں ڈرامہ ہو رہا ہے. ہم لوگ جو کام کرتے ہیں نا, ہم لوگ تو ایک میسیج دیتے ہیں, اور ہمارے والا کام اب ہماری اسمبلیوں میں چلا گیا ہے. ہم لوگ سارے پیچھے چلے گئے کہ وہ یہ سارے مکالمے جو ہم لوگ بات کرتے تھے, آج دیکھیں یہ جو ٹاک شو ہو رہے ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو نہیں دکھا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا وہ ایک نمائندہ جو ہمارے ووٹ سے الیکٹ ہو کے یا جیسے بھی ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں. وہ میں بچوں کو نہیں دکھا سکتی ہوں, میں چینل چینج کر لیتی ہوں. لیکن کہیں بھی آپ کا پاکستانی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے تو میں بچوں کو ضرور کہتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں. کم از کم آپ کو اس میں کچھ سننے میں کوئی ایک جملہ تو آپ اس کو پک کرو گے نا. لیکن وہ ہمارے جو ٹاک شوز ہیں نا, وہ تو اب ہمارا وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے, تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. شاید آپ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں میرے خلاف ہی گل لکھ دیں کہ جی یہ کہہ رہی ہیں ٹاک شو نہیں دیکھنا, لیکن وہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی ذہن کی جو ہے نا وہ نشو و نما کے لیے, آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. کہ آپ اتنے پریشان بیٹھے ہیں, کیا کریں گے, آپ عمر شریف کا پرانا ڈرامہ نکال کے دیکھیں, آپ نے ہنسنا شروع کر دینا ہے. میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا شغل اعظم سے, میں نے کیا تھا مغل اعظم سے, میں نے کیا شغل اعظم. میں نے ایک ایسا بادشاہ دکھایا کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ بلنڈر کر رہا ہے, کہ وہ اس کو دوسرے ملک بات کرنے کے لیے وہ اپنا نمائندہ نہیں بھیجا, تو وہ جیز والوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نا آپ جو ہے نا بیلنس بھیج دیں, میں نے ساتھ والے ملک سے بات کرنی ہے, انہوں نے مجھے حملے کے کرنے کی مجھے دھمکی دی ہے. اس طرح میں نے چٹکلے دکھائے کہ جو آج ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں. جب میں نے ڈرامہ کیا PNCA میں, پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں, آپ یقین کریں مجھے پارلیمنٹیرین لوگ آگے, بہت سارے اسمبلی کے لوگوں نے مجھے کال کی کہ اس کی CD بنا کے دے. ہمارے 2-3 لوگوں کے ہاسپٹل ہیں, ہم نے یہ CD ان ہاسپٹلز میں لگانی ہے تاکہ یہ پیشنٹس دیکھیں, جو مریض ہمارے ہیں وہ دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں, کیونکہ ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. جو میں بات پہلے کر رہی تھی, یہ پریکٹیکل بھی بات ہوئی کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے یہ جو کامیڈی پلے کیا ہے یہ اتنا اچھا اور صاف ستھرا ہے کہ ہم لوگ حال میں بیٹھے ہوئے تھے 1.5 گھنٹہ, ہم لوگ مسلسل ہنستے ہی رہے. اور اینڈ پہ ہم نے میسیج بھی لیا کہ آپ نے جو ایک ایسا بندہ بٹھا دیا ہے کہ جس کو اپنے گھر کا نہیں پتہ وہ اپنے ملک کی بھاگ دوڑ کیسے سنبھالے گا. تو وہ میسیج بھی بڑا اسٹرانگ تھا. تو انہوں نے مجھ سے پھر اس ڈرامے کی CDs لی. ان میں سے ایک خاتون تھی, وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک فلاحی ہاسپٹل بنایا ہوا اپنے گاؤں میں, تو میں اس ہاسپٹل میں یہ آپ کی CD اپنے پیشنٹ کے وارڈ میں چلاؤں گی تاکہ وہ 1.5 گھنٹہ ہمارے جو مریض ہیں نا وہ اس کو سنیں گے اور انجوائے کریں گے اور ہنسیں گے. وہ کہہ رہی تھی کہ ہنسنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ باقاعدہ ایک سیشن کرواتے ہیں کہ آپ لوگ 5 سے 7 منٹ دن میں ہنسا کریں. آپ کے پھیپھڑے, آپ کی آنتڑیاں جو ہے نا وہ ایکسرسائز کرتی ہیں. تو آپ کا ڈرامہ جو ہے کہ ایکسرسائز کے طور پہ بھی میں لگاؤں گی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے وہ جو مریض ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے ان کا ٹائم اچھا گزر جائے گا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ تھیٹر, معیاری ڈرامہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اس میں آپ کا میسیج بھی ہے اور ذہنی تفریح بھی ہے, آپ تھوڑی سی ٹینشن بھی بھول جاتے ہیں. اور یہ یہاں پہ ہے پنجاب میں بہت سارے تھیٹر ہو رہے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پنڈی میں اتنے تھیٹر نہیں ہیں. ہمارے پاس راولپنڈی آرٹس کونسل کا ایک ایڈیٹوریم ہے
اور ایک کنٹونمنٹ بورڈ میں آتا ہے جس کو پہلے سینما تھا، وہ خیر وہی ڈرامہ ہو رہا ہے جو باقی پنجاب میں ہو رہا ہے، ہم اس کو آن نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی اصلاحی ڈرامہ نہیں، کمرشل ڈرامہ ہی ہو رہا ہے. تو میں زیادہ جو ہے نا ورکنگ اور میں زور زیادہ اسی کام پہ دیتی ہوں کہ آپ وہ کام کریں کہ جس سے آپ کا اچھا میسج بھی جائے، آپ کے بچے آپ کی فیملی جو ہیں وہ بیٹھ کے دیکھیں، اور وہ ان کا وہ جو 1 سے 1.5 گھنٹہ وہ ایسا گزرے کہ وہ گھر جا کے بھی اس کو یاد کریں. میں جب انڈیا ڈرامہ کرنے گئی تو میں نے پہلا ڈرامہ میں نے کامیڈی کیا تھا، سیکنڈ والا میں نے شاہ حسین مادھولال والا کیا. جب میں نے کامیڈی ڈرامہ کیا تو وہاں پہ سکھ کمیونٹی تھی، اور انوپم کھیر ایک بہت بڑا نام ہے، انڈیا کا بہت بڑا آرٹسٹ ہے، جو لوگ میڈیا سے یا فلم سے ہے ریلیٹڈ ان کو پتہ ہوگا. تو وہ باقاعدہ اسٹیج پہ میرے پاس آئے، اور اس وقت انڈیا میں ایک بہت بڑا کامیڈی سرکس کے نام سے ایک پروگرام چلتا تھا. انہوں نے مجھے مائک کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ میڈم میں آج کے بعد کامیڈی تھیٹر جو سرکس ہم کر رہے ہیں نا، میں وہ نہیں دیکھوں گا. 1 ہفتہ میں نے آپ کے اس ڈرامے کو ریکال کر کے اس کی جو جگتیں اور اس کا جو میسیج ہے وہ میں یاد کر کے میں خود ہی اکیلے میں انجوائے کیا کروں گا. میں نے 8 دن جو ہے نا اپنا وہ جو کامیڈی سرکس ہے میں نے نہیں دیکھنا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں، ان کے لیول کا ہم کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، ان کی گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے، وہ بہت بڑے ان کی دنیا میں مارکیٹ ہے، میڈیا میں ہے ان کا بہت بڑا. لیکن ہمیں خوشی تب ہوتی ہے، آکسیجن تب ہماری بڑھتی ہے کہ جب ہم وہاں جا کے کام کرتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہمیں کچھ آتا ہے کرنا. لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے گھر میں وہی ہیں کہ وہ گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے نا، کوئی آن نہیں کرتا نہ اس کام کو مانتا ہے. اور شکر الحمدللہ کہ اب اس گورنمنٹ نے اس کے اوپر بڑا کام کرنا شروع کیا ہوا ہے. ہمارے بڑے سینئر فنکارز ہیں، عرفان کھوسٹ صاحب، ان کو بھی منسٹر صاحبہ نے بلایا اور ان سے رائے لی ہے کہ اس کام کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ مجھے سپورٹ کریں، میں اس کو اچھا کرنا چاہتی ہوں. اور یہ بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے، چلے کسی نے کوئی بیڑا اٹھایا تو صحیح. اور یہ وہ کام ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، آپ اکیڈمیز میں بھیجتے ہیں تو ہم لوگ فیسیں دے کے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ جن کی ایجوکیشن کرنا ہے تو یہ تو فری آف کاسٹ ہے. میری طرف سے تو آفر ہے، میری ڈولفن کمیونیکیشن کے پلیٹ فارم پہ آپ اگر کسی بھی اپنے بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ سیکھے، ہماری 15 سے 20 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہم باقاعدہ چلے وہ ڈرامہ آرٹسٹ نہیں بنے گا، کم از کم اس کو چلنا بولنا اور بیٹھنا میں ضرور سکھا دوں گی. اور یہ سب سے بیسک یہ ضرورت ہے ہمارے بچوں میں. اور آپ لوگوں کا میں نے سب کا بہت ٹائم لے لیا، اور کہیں کوئی بات میری آپ کو غلط یا بری لگی ہو تو میں ایڈوانس میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. میں نے اپنی طرف سے اپنے اس کام کی تشریح کی ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اس کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. اپنی اس بات کے ساتھ میں اپنی اس بات کا اختتام کرتی ہوں. اللہ حافظ.